الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمسئول عنہ فی التصور ما یلی الحمد، اور مسئول عنہ جس کے بارے میں سوال کیا گیا، جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں مسئول عنہ۔ مسئول عنہ تصور کی صورت میں حمزہ کے ساتھ ملا ہوتا ہے، تصور کی صورت میں حمزہ کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اور ہوتا ہے اس کے لیے مد مقابل، جس کو ذکر کیا جاتا ہے اما کے بعد، یعنی کہ جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے نا، اس کا مد مقابل بھی ایک ہوتا ہے، اس کا مقابلے میں بھی ایک ہوتا ہے، اس کو اما کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، اور نام رکھا جاتا ہے متصلہ۔ نام کیا رکھا جاتا ہے؟ متصلہ۔ پس تو کہے گا استفہام میں مسند الیہ کے بارے میں، جب سوال کیا جائے گا مسند الیہ کے بارے میں تو کہے گا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا أَمْ یوسف، کیا تو نے کیا یہ یا یوسف نے؟ اَأَنْتَ مسند الیہ ہے، اس کے بارے میں سوال کیا کیا تو نے کیا۔ اب اس کے مقابلے میں بھی آیا ہوا ہے یوسف، یوسف آیا ہوا ہے نا مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ اور مسند الیہ کے بارے میں سوال کیا جائے، جیسے اراغب انت عن الامر ام راغب فیہ، کیا رغبت کرنے والا تو ہے معاملے سے یا رغبت کرنے والوں میں ہے؟ رغبت کرنے والا تو معاملے سے ہے یا رغبت کرنے والوں میں ہے؟ اب راغب یہاں پر مسند ہے، اس کے مقابلے میں آگے ایک ہے جو بندہ چھوڑنے کا ارادہ کر رہا ہے، اور ایک ہے جو بندے چھوڑ چکے ہیں۔ اب پوچھ رہا ہے کہ تو چھوڑنے والوں میں سے ہے، جو چھوڑ چکے ہیں ان میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کے مد مقابل بھی آیا ہوا ہے راغبن، جو چھوڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مفعول سے بھی سوال کیا جاتا ہے ایجایا تقصد ام خالد، کیا تو نے قصد کیا یا خالد نے؟ اب ایجایا تو نے، خالد مد مقابلے میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حال سے بھی قصد کیا جاتا ہے، کیا سوار ہونے کی حالت میں تو آیا یا چلنے کی حالت میں؟ اب چلنے، سوار ہونے کی حالت میں آیا یا چلنے کی حالت میں آیا، یہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہے نا۔ اور ظرف سے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے یوم الخمیس قدمتا ام یوم الجمعہ، جمعہ کا خمیس کے دن تو آیا یا جمعہ کے دن، خمیس جمعرات کے دن تو آیا یا جمعہ کے دن تم آیا۔ اور اسی وجہ سے اور کبھی نہیں ذکر کیا جاتا مد مقابل کو، کبھی جو مد مقابل ہوتا ہے اس کو ذکر نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ انت فعلت ھذا، اب آخر میں مد مقابل کو نہیں ذکر کیا جائے۔ اور اراغب انت عن الامر ایجایا تکسب اراغبا جئت ایوم الخمیس قدمتا والمسئول عنہ فی التصدیق النسبت، اور مسئول عنہ تصدیق میں نسبت ہے، نسبت، اور مسئول عنہ تصدیق میں کیا ہے؟ نسبت ہے۔ یعنی کہ تصور میں تو جو حمزہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ ہے، لیکن تصدیق میں کیا ہے؟ نسبت ہے، اور نہیں ہوگا اس کے لیے مد مقابل، تصدیق کے لیے کوئی مد مقابل نہیں ہوتا۔ ہاں آگے کہتے ہیں اگر آ جائے مد مقابل تو وہ ام کے بعد ہوگا اور بل کے معنی میں ہوگا، ام کے بعد ہوگا اور بل کے معنی میں ہوگا۔ اور نام رکھا گیا ہے اس کا منقطع، نام کیا رکھا گیا ہے؟ منقطع۔ بس اگر آ جائے تو ام کے بعد آئے گا، نام رکھا گیا منقطع، اور ہوگا بمعنی بل کے، اور بل کے معنی میں ہوگا، بل کے معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے فصل ہے متکثر المعنی، کس میں؟ لفظ مفرد کی متکثر المعنی میں یہ فصل ہے، متکثر المعنی میں لفظ مفرد ہو لیکن اس کے معنی کثیر ہو، اس کے بارے میں یہ فصل ہے۔ لفظ ایک ہو لیکن معنی کثیر ہو، اس کے بارے میں یہ فصل ہے۔ متکثر المعنی اس کے لیے چار قسمیں، اس کے لیے چار قسمیں ہیں، اقسام عدیدۃ، چار قسمیں ہیں۔ آگے وجہ اثر بیان کرنا چاہتے ہیں یہ جو چار قسمیں ہیں نا ان کی، کہ بے شک لفظ وہ جس کے لیے
جس کا کثیر معنی ہو، لفظ وہ جس کا کثیر معنی ہو۔ اگر وضع کیا جائے یہ لفظ ہر معنی کے لیے ابتداءً بِأَوْضِعِ مُدَّةٍ عَلَىٰ حِدَّةٍ، متعدد وزنوں میں سے علیحدہ علیحدہ پر، متعدد وزنوں میں سے علیحدہ علیحدہ پر اگر وضع کیا گیا ہو یہ لفظ ہر معنی کے لیے ابتداءً متعدد وزنوں میں سے علیحدہ علیحدہ کے طور پر، تو نام رکھا جاتا ہے مشترک۔ نام کیا رکھا جاتا ہے؟ مشترک۔ جس طرح کے عین وضع کیا گیا ہے کبھی ذہب چلنے کے لیے، اور کبھی بصارت دیکھنے کے لیے، اور کبھی گھٹنے کے لیے، اور کبھی گھٹنے کے لیے وضع کیا گیا۔ اور اگر نہ وضع کیا گیا ہو ہر ایک کے لیے ابتداءً ہر ایک کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو بلکہ وضع کیا گیا ہو اولاً ایک معنی کے لیے، وضع کیا گیا ہو، پھر استعمال ہو دوسرے معنی میں، ان دونوں کے درمیان مناسبت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اگر مشہور ہو جائے دوسرے میں اور چھوڑ دے اس کی وضع پہلے میں وضع چھوڑ دے تو نام رکھا جاتا ہے معقول، منقول۔ نام کیا رکھا جاتا ہے؟ منقول نام رکھا جاتا ہے۔ نام کیا رکھا جاتا ہے؟ منقول۔ آگے منقول بن نظر، منقول نظر کے ساتھ ناقل کی طرف تقسیم ہوتا ہے 3 قسموں کی طرف۔ منقول نظر کرتے ہوئے ناقل کی طرف تقسیم ہوتا ہے 3 قسموں کی طرف۔ احدھا، ان میں سے پہلی تو منقول عرفی ہے، اس اعتبار کے ساتھ کہ ہو ناقل عرف عام والے، اور ان میں سے 2 منقول شرعی ہے، دوسری کون سی ہے؟ منقول شرعی ہے، اس اعتبار کے ساتھ کہ ہوں ناقل ارباب شرع والے، کیا ہوں؟ شرع والے۔ اور ان میں سے تیسری منقول اصطلاحی ہے، ان میں سے تیسری کون سی ہے؟ منقول اصطلاحی ہے، اس اعتبار کے ساتھ کہ ہو اس کے ناقل عرف خاص والے، اور مخصوص گروہ والے، اور کیا ہوں؟ مخصوص گروہ والے، عرف خاص والے ہوں اور کیا ہو؟ مخصوص گروہ والے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے اصول قدوری شریف، وَنَهِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن النجش، اور منع فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجش سے۔ نجش کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، وہ دکان پر کھڑا تھا، اس نے سودا طے کر دیا۔ سودا کیا کر دیا؟ طے کر دیا، معین ہو گیا، یعنی کہ پینسل لینے کے لیے گیا ہے دکان پر۔ اب دکاندار نے 5 روپے کی پینسل اس کو بیچی، ایک بندہ اور اوپر سے جاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ بھاؤ اس کا بڑھا دیتا ہے 7 روپے کی، بھائی 7 روپے کی لے لے یا 7 روپے کر لے۔ وہ جو دوسرا جاتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا بھاؤ بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ بڑھا دیتا ہے، یعنی کہ یہ تو 7 روپے کی، آپ 5 روپے کی کیوں دے رہے ہو؟ تو یہ اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نجش کہتے ہیں۔ اور سوم کہتے ہیں بھاؤ، علی سومی غیری، اپنے غیر کے بھاؤ پر بھاؤ کو بڑھانا، اب یہ اسی طرح پینسل لینے گیا نا، اب اس نے 5 روپے کی پینسل لی، پینسل پڑی ایک تھی، تو اس نے کیا کہا؟ دوسرا بندہ آیا، تیسرا، اس نے کہا بھائی مجھے 10 کی دے دے، ٹھیک ہے بھائی مجھے 10 کی دے دے، تو اب بھاؤ پر بھاؤ بڑھا رہا ہے، تو یہ بھی اس سے بھی رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اور جلب کے ملنے سے، یعنی کہ نا ایک تاجر وہ شہر سے باہر نا، بیرون شہر سے سامان لے کر شہر میں آیا، اس سے کسی آدمی نے نا سارا سامان تجارت کا خرید کر سٹاک لگا دیا، اس نیت سے کہ میں اس کو بعد میں مہنگا کر کے بیچوں گا، بعد میں کیا کروں گا؟ مہنگا کر کے بیچوں گا، تو یہ بھی اس سے بھی رسول اللہ نے منع فرمایا۔ اور شہر کی بے دیہاتیوں کے لیے،
دیہاتیوں کے لیے یہ بھی جائز ہے، یعنی کہ شہر میں ریٹ زیادہ ہوتا ہے، دیہات میں کم ہوتا ہے، اب شہر والا دیہات میں ریٹ لگانا اسے بھی منع فرمایا۔ اور بیع کرنا جمعہ کی اذان کے وقت، یہ بھی اسے بھی منع فرمایا رسول نے، جمعہ کی اذان کے وقت بیع کرنا۔ اور یہ تمام مکروہ ہے، یہ تمام جو بیع ہے نا یہ مکروہ ہے، نہیں فاسد ہوتی اس کے ساتھ بیع، اس کے ساتھ بیع فاسد نہیں ہوتی، لیکن یہ بیع کرنا مکروہ ہے۔ اور جو مالک تھا دو مملوکوں کا، دو غلاموں کا، دو چھوٹے غلاموں کا، ان میں سے ایک تو ذو رحم تھا دوسرے سے، ایک تو بالکل دودھ پیتا تھا، ایک ذو رحم محرم تھا دوسرے سے، تو نہ فارق کرے ان دونوں کے درمیان، ان دونوں کے درمیان فارق نہ کرے، جدائی نہ ڈالے، یعنی کہ دو ہیں یہ نہ کرے کہ ایک کو کسی اور کے یہاں بیچ دے ایک کو کسی یہاں کو، ایسے نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے جب ہوں دونوں میں سے ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا پس اگر فارق کر دے ان دونوں کے درمیان تو مکروہ ہے یہ، اور جائز ہے بیع جائز ہے یہی، لیکن ہے مکروہ۔ کیوں مکروہ ہے؟ ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، ان کی بیع کرنا، یعنی کہ چھوٹے کو علیحدہ بیچ دیا بڑے کو علیحدہ بیچ دیا، یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نا اب وہ دو ہیں نا، ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، بڑا چھوٹے کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو بڑا چھوٹے کی ماں کی طرح ہے۔ اب جس طرح بچہ ماں سے دور نہیں رہ سکتا اور ماں بچے سے دور نہیں رہ سکتی، اس طرح ادھر بھی ان کو جدا نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے لیکن بیع جائز ہو جاتی ہے۔ اور جب ہوں دونوں بڑے ہوں تو نہیں ہے حرج تفریق ڈرانا ان دونوں میں سے، یعنی کہ دونوں بالغ ہیں بڑے ہیں تو ان دونوں کو جدا کر دیں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے جدا کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے فصل فی المطلق والمقید، فصل مطلق اور مقید میں، فصل کس میں ہے؟ مطلق اور مقید میں۔ مطلق وہ لفظ ہوتا ہے، تعریفیں پڑھ لیں، مطلق اور مقید کہتے کسے ہیں؟ مطلق وہ لفظ ہے جو ذات پر دلالت کرے اور اوصاف میں سے کسی وصف کا لحاظ نہ رکھے، ذات پر دلالت کرے، بس اوصاف میں سے کسی وصف کا لحاظ نہ رکھے، صرف کس پر دلالت کرے؟ ذات پر دلالت کرے۔ اور مقید وہ لفظ ہوتا ہے جو ذات پر دلالت کرے اور اوصاف میں سے کسی وصف کا لحاظ بھی رکھے، اوصاف میں سے کسی وصف کا لحاظ بھی رکھے۔ اب حکم، ان کا حکم، جب تک مطلق پر عمل کرنا ممکن ہو اس وقت تک خبر واحد یا قیاس کے ذریعے اس پر کی زیادتی جائز نہیں ہے، خبر واحد یا قیاس کے ذریعے اس پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر اطلاق پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، اگر مطلق کی اطلاق پر عمل کرنا ممکن نہیں تو زیادتی جائز ہے، تو کیا ہے؟ زیادتی جائز ہے۔ اب یہاں پر اختلاف ہے، فاغسلوا وجوہکم، اختلاف اس بات پر ہے کہ وضو کے اندر نیت، ترتیب، ولا، پے در پے کرنا، پے در پے دھونے کو کہتے ہیں، پے در پے دھونے کو کہتے ہیں۔ پے در پے کہتے ہیں کہ ایک عضو ابھی سوکھا نہ ہو دوسرا عضو دھو لے، اس کو پے در پے کہتے ہیں، اس کو پے در پے کہتے ہیں۔ ایک عضو ابھی سوکھا نہ ہو، ابھی گیلا ہو، دوسرا عضو کو دھو لے، اس کو پے در پے کہتے ہیں۔ ولا اور تسمیہ میں، ولا پے در پے کو کہتے ہیں۔ کس میں اختلاف ہے؟ وضو کے اندر نیت، ترتیب، ولا اور تسمیہ کے فرض ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ امام اعظم اختلاف ہے، امام مالک، امام شافعی، ٹھیک ہے، امام شافعی، امام مالک، امام اعظم اور اصحاب ظواہر، امام مالک، امام شافعی، اصحاب ظواہر، امام اعظم، ٹھیک ہے۔ اصحاب ظواہر ایک علماء کی جماعت ہے جن کو اصحاب ظواہر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وضو کے اندر نیت، ترتیب، ولا اور تسمیہ کے فرض ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام مالک، صاحب ظواہر
اور امام اعظم کا، صاحب ظواہر اور امام اعظم کا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وضو کے اندر نیت اور ترتیب فرض ہے۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ وضو کے اندر نیت اور ترتیب کیا ہے؟ فرض ہے۔ دلیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، خبر واحد ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیتوں پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ وضو کرنا یہ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک عمل ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وضو کے اندر نیت فرض ہے، نیت فرض ہے۔ آگے فرماتے ہیں ترتیب بھی فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ ترتیب بھی فرض ہے۔ دلیل حدیث پاک، ھذا وضو لا یقبل اللہ الصلاۃ الا بہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، رسول نے فرمایا کہ یہ وضو ہے، نہیں قبول فرماتا اللہ تعالیٰ نماز کو مگر اس کے ساتھ، لا یقبل اللہ الصلاۃ الا بہ وکان مرتبا، اور تھا وہ ترتیب سے، اور وہ وضو ترتیب کے ساتھ، اور وہ وضو ترتیب سے تھا۔ ٹھیک ہے، اب وہ وضو کیا تھا؟ ترتیب سے تھا۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ وضو کے بغیر نماز کو قبول نہیں فرماتا، اور وہ وضو ترتیب کے ساتھ، لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کے اندر ترتیب فرض ہے۔ وضو کے اندر کیا فرض ہے؟ ترتیب فرض ہے۔ امام مالک بولتے ہیں کہ ولا فرض ہے، پے در پے دھونا فرض ہے، پے در پے دھونا فرض ہے۔ ان کی دلیل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ہمیشگی اختیار کی ہے۔ اس پر کیا کیا ہے؟ ہمیشگی اختیار کی ہے، یعنی کہ آپ ہمیشہ وضو کو پے در پے دھوتے تھے، ترتیب پے در پے دھوتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو میں ولا فرض ہے، پے در پے فرض ہے، یعنی کہ جو رسول نے جس پر ہمیشگی اختیار کی ہو وہ فرض ہوتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ولا فرض ہے۔ صاحب ظواہر فرماتے ہیں کہ تسمیہ فرض ہے، بسم اللہ پڑھنا وضو کے شروع میں فرض ہے۔ ان کی دلیل ہے لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبر واحد ہے، نہیں ہے وضو اس شخص کے لیے جس نے نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہو، اس پر جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر وضو پر نہیں کیا اس کا وضو ہی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا جس نے وضو کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی اس کا وضو نہیں ہے، وضو میں بسم اللہ پڑھنا فرض ہے۔ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، امام اعظم فرماتے ہیں کہ وضو میں 3 چیزیں فرض ہیں، 3 چیزوں کا دھونا فرض ہے، اور ایک سر کا مسح کرنا فرض ہے، باقی کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ وضو کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں اور ایک سر کا مسح کرنا فرض ہے، باقی کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ ان کی دلیل قرآن پاک کا مطلق ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، دھو تم اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو۔ اب یہاں پر مطلقاً فرمایا ہے، کیا فرمایا؟ مطلقاً، اور قاعدہ ہے المطلق یجری علی الاطلاق، المطلق یجری علی الاطلاق، یعنی کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے۔ اب رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مطلقاً دھونا فرض ہے، یہ نہیں فرمایا کہ نیت بھی فرض ہے، ترتیب بھی فرض ہے، ولا بھی فرض ہے، تسمیہ بھی فرض ہے، بلکہ مطلقاً فرمایا مطلقاً دھونا فرض ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وضو کے اندر صرف 3 چیزیں فرض ہے، باقی ایک چیز سر کا مسح کرنا فرض ہے، باقی فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے دہرانا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کرنا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم ترجمہ بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ تمام جو دوسرے آئمہ ہیں ان کی دلائل کا رد بھی کریں گے، ان کے دلائل کا رد بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور اپنے کو ثابت کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح سے آپ نے دہرانا ہے آپس میں۔ آگے قافیہ کا، الاعراب مختلف آخر، اعراب مختلف ہو اس کا عامل بھی اس کے ساتھ، تاکہ دلالت کرے ایسے معنی پر جو یکے بعد دیگرے ہو، جو یکے بعد دیگرے ہو اس پر، وَأَنْوَاؤُهُ، اور اس کی انواع، رفع نصب اور جر ہے، رفع نصب اور جر ہے۔ فالرفع، پس رفع فاعلیت کی علامت ہے، اور نصب مفعولیت کی علامت ہے،
اور جر اضافت کی علامت ہے، اور جر اضافت کی علامت ہے۔ والعامل، عامل سے آگے تعریف کر رہے ہیں، عامل وہ جس کے ساتھ حاصل ہو یا تقوم حاصل ہو، ایسا معنی تقاضا کیا گیا ہے جو تقاضا کرتا ہے للاعراب، اعراب کا، ایسا معنی حاصل ہو جو تقاضا کس کا کرتا ہے؟ اعراب کا کرتا ہے۔ اعراب کی تعریف کیا کی کہ مختلف ہو اس کا عامل، اس کا آخر، معرب کا آخر عامل کی وجہ سے، ٹھیک ہے، عامل کی وجہ سے معرب کا آخر مختلف ہو، یعنی کہ جانی زید و رأیت زیدن و مررت بزید، اب جا عامل ہے تو زیدن ہے، رأیت عامل ہے تو زیدن ہے، مررت با عامل ہے تو پھر زیدن ہے۔ اب عامل کی وجہ سے معرب کا آخر زیدن دن دن تبدیل ہو رہا ہے۔ ید اللہ سے یہ عبارت سوال کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ عامل کے ذریعے معرب کا آخر کیوں بدلتا ہے، عامل کے ذریعے معرب کا آخر کیوں بدلتا ہے؟ ید اللہ سے جواب دے گیا تاکہ دلالت کرے ان معانی پر جو اس میں معرب پر پے در پے اور یکے بعد دیگرے ہوتا ہے، یعنی کہ ایک کے بعد ایک یا یکے بعد دیگرے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پے در پے یا یکے بعد دیگرے ہوتا ہے، جس طرح کہ جانی زید، آیا زید، آگے برآیت زیدن، میں نے دیکھا زید کو، ومررت بزیدن۔ اب عامل کے ذریعے معرب کا آخر تبدیل کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ معنی تبدیل ہو رہا ہے، یکے بعد دیگرے، پہلے معنی تھا آیا زید، دوبارہ معنی تھا میں نے دیکھا زید کو، تیسرا معنی تھا میں گزرا زید پر، اب معنی کیا ہو رہا ہے؟ تبدیل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے۔ وَأَنْوَاؤُهُ، اب یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے نا انواؤہ کو ذکر کیا کہ اس کی انواع، اس میں ایک نقطہ ہے، اس میں ایک کیا ہے؟ نقطہ ہے۔ انواع کے آگے کیا ہیں؟ کئی افراد ہیں، انواع میں ہر نوع کے آگے کئی افراد ہیں، جس طرح کے رفع کے تحت واو الف اور دمہ ہے، رفع کے تحت کیا ہے؟ واو الف اور دمہ ہے۔ آگے نصب کے تحت الف، نصب کے تحت الف یا الف نصب اور جر ہے، نصب کے تحت کتنے ہیں؟ 4 ہیں، یا الف نصب اور کسرہ جر ہے، یا الف نصب اور جر ہے۔ آگے جر کے تحت پھر 3 ہیں، جر کے تحت 3 ہیں، یا نصب اور جر کے تحت یا نصب اور کیا ہیں؟ جر ہے، ٹھیک ہے۔ پس رفع فاعلیت کی علامت ہے، رفع کس کی علامت ہے؟ فاعلیت کی علامت۔ اب یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے 3 کو ذکر کیا ہے، کس کو ذکر کیا ہے؟ اعراب کی 3 قسموں کا ذکر کیا ہے کہ 3 انواع ہیں، رفع، نصب اور جر۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اعراب کی 3 قسمیں ہیں، یہاں پر ایک اشارہ ہے کہ اسی طرح اسماء کی بھی 3 قسمیں ہیں، اسماء کی بھی 3 قسمیں ہیں، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات۔ مرفوعات لہذا رفع چاہے حرکت کی صورت میں ہو یا حرف کی صورت میں ہو، یہ مرفوع کی علامت ہے، چاہے حرکت کی صورت میں یا حرف کی صورت میں، یہ کیا ہے؟ مرفوع کی علامت۔ اور نصب منصوب کی علامت ہے اور جر مجرور کی علامت ہے۔ پس رفع فاعلیت کی علامت ہے، نصب مفعولیت کی علامت ہے اور جر اضافت کی علامت ہے۔ اب یہاں پر سائل سوال کرتا ہے کہ فاعلیت میں یا مشدد ہے، مفعولیت میں یا مشدد ہے، اضافت میں یا مشدد نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اضافت میں یا مشدد نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں ان دونوں میں معنی مصدری پیدا کرنا مقصود تھا، فاعلیت اور مفعولیت میں مصدری معنی پیدا کرنا مقصود تھا، اسی وجہ سے یا مشدد کی استعمال کی، اور اضافت میں پہلے ہی مصدری معنی پایا جا رہا تھا اور وہاں یا کی ضرورت نہیں تھی، اسی وجہ سے وہاں یا کو ذکر ہی نہیں کیا، وہاں یا کو ذکر ہی نہیں کیا۔ آگے عامل،
مورب کا حکم بیان کرتے ہوئے اس کے ضمن میں عامل کا بھی ذکر کر دیا۔ عامل وہ ہے جس کے ساتھ حاصل ہو ایسا معنی تقاضا کیا جو تقاضا کرتا ہے اعراب کا، معنی حاصل ہو جو اعراب کا تقاضا کرتا ہے، یعنی کہ جس طرح کہ زید جانی زید و رأیت زیدن و مررت بزید۔ اب جانی میں زید جا عامل ہے، آگے زید یہ مرفوع ہے۔ اب جا عامل یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے سبب سے جا عامل کے سبب سے زید کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ زید کیا ہے؟ زید میں فاعلیت والا معنی پایا جا رہا ہے۔ جا عامل ہے، اس کی وجہ سے اس کے سبب زید میں فاعلیت والا معنی پایا جا رہا ہے جو کہ تقاضا کر رہا ہے اعراب زید پر رفع کہ یہ فاعل ہو۔ آگے رأیت زیدن، رأیت یہ عامل ہے، آگے رأیت زیدن یہ مفعول ہے جو کہ مفعول عامل تقاضا کر رہا ہے یہاں پر مفعول والا معنی ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے ورأیت بزید مررت بزید، اب جار ہے با، یہ تقاضا کر رہا ہے کہ جار والا معنی پایا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے دہرا لینا ہے اور پیچھے سے آپ نے اور آگے سے آپ نے عبارت ترکیب ضرور نکال کرنی۔ بڑا سنا قبول سنا۔